الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. حدیث نمبر 14. یہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، جن کے کچھ مناقب ہم نے گزشتہ درس میں عرض کر دیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ لا يحل نہیں ہے حلال، دم خون، امرئ مسلم مسلمان مرد کا، اور طبعاً اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ النساء شقائق الرجال، دینی احکام میں عورتیں مردوں کے ساتھ ہیں، اور جو احکام مردوں کے بیان ہوتے ہیں اس میں عورتیں بھی شریک ہیں، الا یہ کہ کوئی حکم شریعت عورتوں کے لیے مخصوص کر دے یا مردوں کے لیے مخصوص کر دے۔ تو فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے الا باحدى ثلاث، مگر تین میں سے ایک صورت میں، تین میں سے ایک صورت میں خون بہایا جائے گا، اور باقی کسی صورت حلال نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان کا خون انتہائی محترم ہے، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کفار کے خون کا کوئی احترام نہیں ہے، اور کفار کا خون ہمیشہ حلال ہے، مگر یہ معاملہ حکام کے سپرد ہے، یہ عامت الناس کو نہیں سونپا گیا۔ البتہ تین قسم کے کافر ایسے ہیں جن کا خون بہانا ناجائز ہوگا۔ ایک المستأمن، وہ کافر جو آپ کے ملک میں آتا ہے باقاعدہ آپ سے ویزا لے کر کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے، تو وہ ایک عقد کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا خون نہیں بہایا جائے گا، الا یہ کہ وہ کسی اسلام کے قانون کو توڑے جس پر قتل واجب ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کافر جس کو معاہد کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا عہد ہے لڑائی نہ کرنے کا، خون نہ بہانے کا، تو اس کے درپے ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا کافر ذمی ہے۔ ذمی وہ لوگ، وہ کفار جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، آباد ہیں، اور ذمی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے، اور وہ باقاعدہ فدیہ ادا کرتے ہیں، تو اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ باقی جتنے بھی کفار ہیں وہ سارے حلال الدم ہیں، اور یہ معاملہ حکام کے سپرد ہے، یہ افراد کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ شریعت کس طرح لوگوں کے حقوق کی محافظ ہے، اور کس طرح مختلف جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ظلم و تعدی کی صورتیں ہوتی ہیں، ان کے آگے کس طرح شریعت بند باندھتی ہے تاکہ رکاوٹیں پیدا ہوں اور زیادتیاں ختم ہوں، ظلم و تعدی کی صورتیں مٹ جائیں، اور ملک میں امن ہو، استقرار ہو، اور سکون اور سلامتی ہو۔ جیسے 6 جو ہیں وہ اصول ہیں، شریعت دین کی حفاظت چاہتی ہے کہ دین محفوظ ہو، اس کے لیے مرتد کی سزا قتل ہے، تاکہ کوئی ارتداد قبول کر کے دین کے نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔ شریعت عقل کی حفاظت چاہتی ہے، تبھی تو جو شراب پی لیتا ہے اس کی عقل مختل ہو جاتی ہے،
اور شریعت اس کی پشت پر کوڑے مارتی ہے تاکہ اس زیادتی سے باز آ جائے۔ شریعت نفس کی حفاظت چاہتی ہے، تبھی تو اگر کوئی نفس قتل ہو جائے تو اس پر قصاص شریعت نے فرض کیا ہے۔ یہ حفاظت نفس کی دلیل ہے، اور شریعت مال کی حفاظت چاہتی ہے، اور تبھی تو کوئی اگر کسی کا مال چوری کرتا ہے تو قطع ید اس کا ہاتھ کاٹا جانا اس کی سزا مقرر ہے۔ اس طرح شریعت عزت کی حفاظت چاہتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ مختلف سزائیں ہیں اس شخص کے لیے جو زنا کا ارتکاب کرے۔ شادی شدہ ہو تو رجم ہے، اور غیر شادی شدہ اس پر کوڑے مارنا اور سال بھر کے لیے جلا وطن کرنا۔ تو ان تمام سزاؤں کا ایک اعلیٰ مقصد ہے تاکہ ان جرائم کا سد باب ہو، اور جب سد باب ہو تو جو عامت الناس ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کا خون، ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی عقل، ان کا دین، ہر چیز محفوظ ہو جائے۔ اور یہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کا خون حلال نہیں ہے مگر تین میں سے ایک صورت میں، تین میں سے ایک جرم کا اگر ارتکاب ہوگا تو پھر خون حلال ہوگا اور سزا دی جائے گی۔ نمبر ایک الثیب الزانی، شادی شدہ زانی۔ الثیب سے مراد شادی شدہ شخص جو زنا کا ارتکاب کر لے، اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اور رجم ہی ہونی چاہیے۔ رجم کا معنی اس شخص کو زمین میں گاڑا جائے یا نہ بھی گاڑا جائے، جائز ہے، مگر اس کو پتھر مار مار کے ختم کیا جائے۔ پتھر اتنے بھاری نہ ہوں کہ اس کی موت جلدی واقع ہو جائے، اور اتنے ہلکے بھی نہ ہوں کہ وہ ایک لمبا عرصہ اذیت کا شکار ہو، بلکہ ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے۔ تو پتھر مار کر اس کو ختم کیا جائے، یہ اس شخص کی سزا ہے جو شادی شدہ اور زنا کا ارتکاب کر لے۔ یہ پتھر مارنے کی سزا اس لیے کہ پتھر جسم کے ہر حصے کو لگیں گے، سر کو لگیں گے، چہرے کو، سینے کو، ہاتھوں پاؤں کو، کیونکہ زنا ایک ایسا عمل ہے جو باعتبار لذت پورے بدن کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور پورا بدن اس تلذذ میں شریک ہوتا ہے، تو پھر یہ سزا بھی پورے بدن کو ملنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک پہلا جو ہے وہ معاملہ ہے جو مسلمان کے خون کو حلال کرتا ہے، تو چاہیے کہ اس میں احتیاط ہو۔ ویسے اللہ کی حدیں اگر قائم ہو جائیں تو پھر لوگ چکنے ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز اس جرم کا سد باب کرتی، اور یہی شریعت کے مقاصد میں سے کہ اس بھیانک سزا کے ذریعے اس جرم کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے، جس میں اور بھی شریعت نے بہت سے طرق اختیار کیے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر وہ لوگ جن کو جنت کی وراثت دی جائے گی، ان کے اوصاف جو ذکر ہوئے، تو ایک وصف یہ ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ مؤمنین جو ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ترغیب اور تحریض کا پہلو ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے دیگر چند امور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس صلح کے مستحق ہوں گے کہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس کی وراثت عطا فرما دے گا۔ اور یہی چیز مسلمانوں میں تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ اس فحش امر سے دور رہتے تھے، اور کبھی اگر ارتکاب ہوا تو اللہ کا خوف غالب آ جاتا،
اور خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیتے اس بھیانک سزا کے لیے. جیسے ماعز اسلمی کا قصہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہا کہ طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ان الآخر قد زنا، اپنا نام نہیں لیا بلکہ اپنی ایک حقیر صفت کا ذکر کیا، جیسے کہتے ہیں کہ مجھ کمینے سے یہ عمل ہو گیا، یہ حرکت ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے. حدیث طویل ہے، بہر کیف اس پر حد زنا جو ہے وہ قائم کی گئی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھا تو اس کو رجم کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے اس عمل کے ذریعے اس کی توبہ قبول کر لی. بعض صحابہ نے بات کی کہ ماعز کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے آپ کو پیش کرتا، رسوا کرتا، توبہ کر لیتا، معاملہ چھپا رہتا. نبی علیہ السلام نے یہ باتیں سن لیں. سفر میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو چلتے چلتے ایک مقام پر جب پہنچے تو وہاں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا اور اس سے تعفن پھوٹ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ انزلا، نیچے اترو. ان دونوں بندوں سے کہا جنہوں نے ماعز کے بارے میں یہ بات کی تھی، وَكُلَا مِن جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ، اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ. تو انہوں نے بڑا تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گدھا ہے، حرام ہے، پھر مردار ہے، پھر تعفن پھوٹ رہا ہے. تو فرمایا کہ جو تم نے بات کی تھی ماعز کے بارے میں، بہتر تھا کہ وہ بات نہ کرتے اور اس مردار کو کھا لیتے. جب تم یہ بات کر رہے تو اللہ رب العزت نے میرے سامنے جنت کا منظر کر دیا اور میں نے دیکھا کہ رأیت ان ماعزا ینغمس فی انہار الجنہ، کہ ماعز اسلمی جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. یقیناً یہ بھی تقویٰ ہے کہ اول تو انسان اس معصیت سے گریز کرے، اور اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے. اور یہ توبہ کی سب سے اقرب صورت ہے کہ اپنے آپ کو شرعی سزا کے لیے پیش کر دے. اسی طرح وہ غامدی عورت، اس سے بھی معصیت سرزد ہوئی اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی. آپ نے اس سے بھی اعراض کیا جیسے ماعز سے اعراض کیا تھا. تو وہ خاتون جو توبہ کی طرف اس قدر لاچار تھی، اس نے کہا کہ اتردنی کما رددت ماعزا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے ماعز اسلمی کو رد کر دیا تھا اور اس کی بات سے اعراض کر لیا تھا، آپ مجھے بھی اس طرح رد فرما رہے ہیں. حالانکہ ماعز اسلمی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میرے پاس ثبوت موجود ہے. اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو سارے تقاضے پورے کیے، بچے کو تولد ہونے دیا اور اس خاتون کو بچے کی کفالت کرنے دی. اور جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو اس پر شرعی حد جو ہے وہ قائم کر دی. جب آپ کو خبر دی گئی کہ شرعی حد قائم ہو چکی تو آپ اس کے جنازے کے لیے اٹھے تو امیر عمر نے فرمایا کہ اتصلی علیہا وہی فاجرہ، کہ اس فاجر خاتون کا جنازہ آپ پڑھیں گے؟ فرمایا کہ عمر ایسا نہ کہو، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. یہ خاتون ایسی توبہ کر چکی کہ اس ایک خاتون کی توبہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کی جائے تو اسے ایک عورت کی توبہ 70 گناہ گاروں کو کفایت کر جائے اور کافی ہو جائے. یقیناً یہ اہل تقویٰ کے اعمال اور امور ہیں. تو الثیب الزانی، شادی شدہ شخص، اس سے اگر یہ فحش عمل سرزد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے. اور دوسرا والنفس بالنفس، اور نفس بدلے نفس کے، یہ قصاص ہے. کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ قصاص کی حکمت ہے کہ قصاص کی سزا نافذ ہونے میں تم سب کی زندگی ہے. اگر قصاص قائم ہو جائے اور لوگوں کو علم ہو جائے یہ قانون جاری ہے
اور نافذ العمل ہے تو پھر لوگ یقیناً اس سے بعد آئیں گے، اور شریعت بھی اس قصاص کی سزا کے ذریعے اس بہیمانہ عمل کے آگے بند باندھنا چاہتی ہے تاکہ معاشرہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ جہاں یہ سزا قائم نہیں ہے وہاں قتل و غارت گری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور جہاں یہ سزا قائم ہے وہاں یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ بالکل شرعی مقاصد اور حکمتوں کے مطابق ہے۔ اور تیسرا والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے، یعنی دین کو چھوڑ کر جماعت مسلمہ، جماعت المسلمین، ان سے علیحدگی اختیار کر لے تو اس کا یہ عمل بھی اس کے خون کو حلال کر دے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو بدل لے اسے قتل کر دو۔ یہ مرتد کہلاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، اور مرتد کی سزا فوری قتل ہے، یعنی اس میں تاخیر نہ ہو تاکہ اس کا یہ عمل دوسروں کے لیے کسی تساہل کا باعث نہ بن جائے۔ مسند احمد میں ایک حدیث میں نے پڑھی، یمن میں نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو دعوت دین پر مامور کیا تھا، ایک معاذ بن جبل کو اور دوسرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، اور یمن کے 2 صوبے تھے، ایک صوبے پر معاذ مامور تھے اور دوسرے پر ابو موسیٰ اشعری۔ تو گاہے بگاہے آپس میں ملاقات کے لیے آتے، تو ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا استقبال کیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کی مشکیں کسی ہوئی ہیں اور رسیوں سے باندھ کر اس کو پھینکا گیا نیچے۔ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ فلاں شخص ہے، مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا اور شرعی حد قائم کریں گے، قتل کریں گے اسے۔ فرمایا کہ اب تک اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کو تو فوری قتل ہونا چاہیے، فوری قتل کرو اسے۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آپ سفر سے آئے ہیں، آپ تشریف لائیں، اسی لیے پکڑا گیا ہے کہ اس کو قتل کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک میں سواری سے نہیں اتروں گا جب تک اللہ کی حد قائم نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی رضا کا موجب ہے اور یہ معاشرے کے تحفظ کی اساس ہے اور دین کی حفاظت کی بنیاد ہے۔ چنانچہ اللہ کی حد قائم ہوئی، تب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حد کی تنفیذ میں جلدی ہونا چاہیے۔ جب کیس ثابت ہو جائے تو بلا تاخیر اللہ کی حد جو ہے وہ قائم کر دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شرعی حکم ہے اور بابرکت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 صباحا، کسی سرزمین پر ایک حد قائم ہو جائے، ایک زانی کو سنسار کر دیا جائے، یا ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا ایک مرتد کو قصاصاً قتل کر دیا جائے، ایک حد قائم ہو جائے، یہ ان کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ پوری زمین پر 40 دن رحمت کی بارش برسے تو کتنے خزانے یہ زمین اگلے گی اور کتنی نعمتیں پیدا ہوں گی۔ اس سے زیادہ اللہ اس قوم کو نواز دے گا جو قوم ایک حد قائم کر لے، ایک شرعی حد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں غربت، افلاس، بد امنی اور جو بھی جرائم ہو رہے ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے اور شرعی حدود کا نفاذ نہیں۔ یقیناً یہ ایک بابرکت جو ہے وہ عمل ہے۔ چنانچہ یہ جو آخری ہے التارک لدینہ المفارق للجماعہ، کچھ علماء نے ان دونوں کو ایک ہی قرار دی ہے، المفارق للجماعہ۔ اس کو عطف بیان کہا ہے، طلباء جانتے ہیں عطف بیان ہے، یہ جو سابقہ جملے کا بیان اور تفسیر کر رہا ہے کہ جو دین کا تارک ہے وہ جماعت کو چھوڑنے والا ہے، جماعت سے خارج ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد وہ خوارج لیے ہیں جو جماعت کو چھوڑنے، توڑنے،
فتنہ پیدا کرنے اور حکام پر خروج کا باعث بنتے ہیں وہ بھی در حقیقت اپنے دین کے تارک ہیں۔ تو یہ بھی یعنی ایک وضاحت کے لیے ایک بہتر قول جو ہے وہ نقل کیا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ خوارج ہیں، بلکہ خارجی سارے جو دین سے اور جماعت سے خروج اختیار کرتے ہیں، بغاوت کی راہ اپناتے ہیں، مسلمانوں کے قتل کو حلال گردانتے ہیں اور حکام پر خروج اور بغاوت کا جرم شنی جو کرتے ہیں، تو وہ اس سے مراد، اور یقیناً وہ بھی واجب القتل ہیں، جیسا کہ خلفاء راشدین کے دور میں ان سے قتال کیا گیا اور باقاعدہ ان سے لڑائیاں لڑی گئیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی